الحمدللہ میں نے یوں سمجھ لیا کہ میں نے اپنی زندگی کا جو پہلا نگاہ پڑھا ہے نا مدینہ پاک میں، ایک سروے کیا گیا اور اس سروے کے اندر یہ بات سامنے آئی کہ دنیا میں 97% سے زیادہ لوگ جہاں بیمار نہیں پڑتے بلکہ ادھر جا کے صحت مند ہوتے ہیں۔ جب سروے کیا گیا وہ کون سا شہر ہے تو وہ شہر سامنے آیا، وہ مدینہ۔ سبحان وہ مدینہ ہے کہ جدھر ایک نماز ایک نیکی 50,000 کے برابر ہے، اور اگر ایک گناہ ہو گیا تو 50,000 نہیں ہے، وہ گناہ ایک ہی لکھا جائے گا، صرف ایک لے کر۔ انسان کے دل کا جو قبلہ ہے نا وہ سرکار کا روزہ ہے، اللہ تو ظاہر ہے جب دل قریب آتا ہے نا تو وہ قبلہ اپنی طرف کھینچتا ہے۔ تو یہی مدینہ کی ہے کہ مدینہ اپنی طرف ہر مومن کو کھینچتا ہے۔ فضائل مدینہ سے ہم شروعات کرتے ہیں۔ فضائل مدینہ بتائیے گا آپ ہمیں۔ مدینہ پاک، آپ نے فضائل مدینہ کی بات کی تو سب سے پہلے ہم مدینہ کی بات کریں، لفظ مدینہ کی۔ مدینہ کو مدینہ اس لیے کہتے ہیں کہ مدینہ کی محبت اللہ پاک نے لوگوں کے دلوں میں ڈال دی، اور سرکار جانے علیہ السلام کی دعا بھی ہے کہ اللہ پاک جتنی برکتیں تو نے مکے میں عطا کی ہیں اس سے دگنی برکتیں مدینہ پاک میں عطا۔ اللہ، اور یہ وہ مدینہ ہے کہ جو اس مدینہ میں زیارت کی نیت سے حاضر ہو تو یہاں فرشتے رحمت کے تحفوں سے اس کا استقبال کریں۔ یہ وہ مدینہ ہے کہ جدھر ایک نماز ایک نیکی 50,000 کے برابر ہے، اور اگر ایک گناہ ہو گیا تو 50,000 نہیں ہے، وہ گناہ ایک ہی لکھا جائے گا، صرف ایک لکھا جائے گا۔ ہم مکے کی بات کر رہے تھے پچھلے سلسلے میں، اس میں 1,00,000 ہے، ادھر ایک نیکی 1,00,000 ہے، تو گناہ ہو جائے تو وہ بھی 1,00,000 ہے۔ اللہ اعلیٰ حضرت کا شعر ہے نا، یہاں مطیعوں کا جگر خوف سے پانی پایا، یہاں سیاہ کاروں کو دامن پہ لپٹنا دیکھو، کہ یہاں ایک نیکی ہو جائے تو 50,000 کے برابر ہے، اور اگر گناہ ہو جائے تو گناہ 50,000 نہیں ہے، گناہ ایک ہی لکھا جائے گا، ایک ہی لکھا جائے گا۔ آسی بھی ہیں چہیتے یہ طیبہ ہے ظاہر، اللہ، مکہ نہیں کہ جانچ جہاں خیر و شر کی ہے۔ فضائل مدینہ کی بات ہو رہی ہے تو آگے چلیں تو مدینہ پاک کی فضیلت میں یہ بھی ہے کہ اس کی خاک میں بھی شفا ہے۔ اللہ، کہ جب سرکار علیہ السلام غزوہ تبوک سے واپس ہو رہے ہیں تو کچھ صحابہ جو پیچھے تھے، جب وہ سرکار علیہ السلام کے استقبال کے لیے آئے تو ان کی جو سواری تھے اس سے گرد ہو گئی، تو کچھ لوگوں نے جو ہے اپنے ہاتھوں کو اپنی ناک پہ رکھا، تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا اس ذات کی قسم جس سے دست قدرت میں میری جان ہے، مدینے کی خاک میں ہر بیماری سے شفا۔ سبحان اللہ، یہ وہ مدینہ ہے کہ جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے اس کی خاک کے بارے میں کہا تھا کہ ہم خاک ہیں اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا، خاکی تو وہ آدم جد اعلیٰ ہے ہمارا، اللہ ہمیں خاک کرے اپنی طلب میں، یہ خاک تو سرکار سے تمغہ ہے ہمارا، خم ہو گئی پشت فلک تانا ہے زمین سے، سن ہم میں مدینہ ہے یہ رتبہ ہے ہمارا، اور وہ جس نے لقب خاک شہنشاہ سے پارا وہ ہے در کروار کے مولا ہے ہمارا۔ اے مدعیوں اس خاک کو تم خاک نہ سمجھو، اس خاک میں مدفون شہ بدخواہ ہے ہمارا، اے خاک سے تعمیر مزار شہ کونین، تعمیر اسی خاک سے قبلہ ہے ہمارا، ہم خاک اڑائیں گے گر وہ خاک نہ پائی، آباد رضا جس پہ مدینہ ہے ہمارا، مدینے کی خاک میں مدینہ پاک کی جا خاک میں شفا، اس کے آب و ہوا میں شفا ہے۔ ایک سروے کیا گیا اور اس سروے کے اندر یہ بات سامنے آئی کہ دنیا میں 97% سے زیادہ لوگ جہاں بیمار نہیں پڑتے بلکہ ادھر جا کے صحت مند ہوتے ہیں۔ جب سروے کیا گیا وہ کون سا شہر ہے تو وہ شہر سامنے آیا، وہ مدینہ ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ مدینہ کی جب خاک میں شفا ہے تو اس کی آب و ہوا میں مدینے پہنچے تو پہلی حاضری کیسے ہوئی، اور کچھ حاضری کے آداب بھی ہمارے جو ویورز ہیں ان کو بتائیے گا۔ مدینہ پاک میں جب پہلا قدم مدینہ کے سرزمین پہ رکھا، اللہ پاک وہ دن پھر لے کر آئے، ہم سب کو مدینہ پاک کی حاضر نصیب فرمائے۔ تو وہ مغرب کا وقت تھا، اب ہم جب گاڑی میں سوار ہوئے تو بس اب یہ تڑپتی جلدی سے سرکار علیہ السلام کی مسجد نبوی کے مینار نظر آئے اور گنبد خضرا نظر آئے، بس اب یہ سمجھے بس دل میں خیال ہی آیا تھا، جب نظر اٹھا کے دیکھا تو وہ مسجد نبوی کے مینار نظر آ رہے تھے، وہ بے ساختہ دل میں تو درود پاک پڑھ ہی رہے تھے، وہ بے ساختہ سرکار علیہ السلام پر درود پاک کی جو صدائیں گاڑی میں بلند ہونے لگی۔ انسان کے دل کا جو قبلہ ہے نا وہ سرکار کا روزہ ہے، اللہ، تو ظاہر ہے جب دل قریب آتا ہے نا تو وہ قبلہ اپنی طرف کھینچتا ہے۔ تو یہی مدینہ کی ہے کہ مدینہ اپنی طرف ہر مومن کو کھینچتا ہے۔ جگہ قرب قیامت میں منافق مدینہ پاک سے چلے جائے گا
اور جو مومنین ہیں مدینہ جو ہے ان کو اپنی طرف کھینچتا ہے. بے شک مدینہ تو مدینہ ہے، اس کا تو کیا کہتے ہیں. آپ وہاں جائیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بھی لے کے جائے جو وہاں جا کر آ چکے اور وہ یہ دیکھ رہے ہیں، ان کو ریکال ہو رہی ہوں گی ساری باتیں کہ جب وہ مدینہ جا رہے تھے یا مدینہ پہنچے تھے تو کیا ہوا تھا. اچھا تھوڑا سا آداب بھی بیان کر دیجیے گا، کیونکہ عموماً ہمیں جب مدینہ پہنچ جاتے تو ہمیں جلدی ہوتی ہے کہ روضہ رسول پہ ہم حاضری دیں. تو حاضری کے آداب کیا ہیں؟ ہوٹل سے تھوڑا سا بتائیے گا، نئے کپڑے پہنیں، غسل کریں، کیا کریں، کس طرح جائیں، خوشبو. دیکھیں یاد رکھیں ایک بھاگا ہوا غلام اپنے آقا دو جگہ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا کہ مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کہے گواہ، پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی. آج سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر دی جا رہی ہے. ادب یہ ہے کہ آپ غسل کر لیں، اچھے کپڑے پہنیں، خوشبو لگائیں. دیکھیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتیں ہم مسواک کر لیں، وضو کریں، مسواک کر لیں. اب آپ نے نئے کپڑے پہن لیے، خوشبو لگا لی، ہو سکے تو سر پہ امامہ سجا لیں. میں آزاد کی بات کروں، امامہ سجا لیں. اب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آپ حاضر ہیں، 10 بستہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آپ جا رہے ہیں. اور جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ انور کے سامنے پہنچ جائیں تو وہاں ادب کا تقاضا یہ ہے کہ 4 ہاتھ دور کھڑے ہوں اور بلند آواز سے سلام عرض نہیں کرنا کہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، بلکہ قرآن نے تو یہ فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی کہ اپنی آوازوں کو نبی کی آوازیں بلند نہ کرو، بلکہ دل دل میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سلام عرض کرنا ہے. یاد رکھیں کہ اعلیٰ حضرت نے جب اس بارگاہ کے آداب ہمیں یہ بتائیں کہ جب اس بارگاہ میں حاضر ہو تو شفاعت کا سوال کریں. دیکھیں قرآن پاک میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اے محبوب اگر یہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے جاؤوکا آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو اور اللہ سے مغفرت طلب کریں اور اللہ کا رسول بھی ان کے لیے مغفرت طلب کریں اللہ سے، تو اللہ کو خوب توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں گے. مجھے اعلیٰ حضرت کا وہ شعر یاد آ رہا ہے کہ مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کہے گواہ، پھر رد ہو کبھی شان کریموں کی در کی ہے. کہ جب سرکار کے روزے پہ حاضر ہوتے ہیں نا شوق تو یہ کہتا ہے لپٹ جا. میں یہی پوچھنے والا تھا کہ کیا جالیوں کو چھو لے جا کر؟ دیکھیں ملتزم میں تو ہم لپٹ گئے تھے، مستجاب سے بھی لپٹ گئے تھے. اعلیٰ حضرت نے کہا تھا نا کہ ملتزم سے تو گلے لگ کے نکالے ادھر ارمان تو نکالے، لیکن جب حضور کے روزے پہ حاضر ہوئے نا تو شوق کہتا لپٹ جا، ادب کہتا خبردار دور کھڑے ہو. لیکن ادب کا تقاضا ہے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے روزہ انور سے دور کھڑے ہوں، 4 ہاتھ نظریں جھکی ہوں، شفاعت کا سوال کریں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کریں. یاد رکھے با خدا خدا کا یہی ہدف، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ لب وہاں ہیں، آنکھیں بند ہیں، پھیلی ہیں جھولی، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک. اللہ اکبر. ایک چیز اور مفتی صاحب بتائیے گا کہ بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ دعا کر رہے ہوتے ہیں، اب ظاہر ہے اتنی تڑپ کے ساتھ ہم وہاں پہنچے ہوتے ہیں، اپنے نبی کی بارگاہ میں ہم ہوتے ہیں. اب کیا ہوتا ہے کہ وہ بے ساختہ ہاتھ اٹھ جاتے ہیں اور روضہ رسول کی طرف رخ ہوتا ہے اور لوگ جو ہے وہ دعا کر رہے ہوتے ہیں، تو وہاں وہ شرطا آ جائے گا اور وہ کہے گا کہ بھائی گھوم جائیں اور جو ہے کیا کہتے ہیں آپ قبلہ جو ہے وہ قبلے کی طرف ہو کر دعا کرے، دعا قبلے کی رخ مانگی جاتی. تو کیا دعا صرف قبلے کی رخ پر ہی؟ لیکن جب وہ آپ کو یہ کہے گا کہ اپنا چہرہ جو ہے قبلے کی طرف کرنا، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے روزہ انور کی طرف پشت ہوگی. اللہ. اور یہ معنی ادب ہے، یہ ادب کے خلاف ہے، خلاف ادب کام ہے. دیکھیں یاد رکھیں دعا کا قبلہ جو ہے یہ کعبۃ اللہ نہیں ہے، دعا کا قبلہ آسمان ہے. کعبۃ اللہ نماز کا قبلہ ہے، دعا کا قبلہ نہیں ہے. صحیح. میں یعنی کسی بھی رخ پر ہو کے دعا کر سکتا ہوں، دعا آپ کسی بھی رخ پہ ہو کے کر سکتے ہیں، مگر یہ مجھے احتیاط کرنی ہے کہ اگر میں وہاں ہوں تو اب دعا کے چکر میں کہیں کوئی معنی ادب کام نہ کر. مالک سے ابو جعفر منصور جو تھا اس نے یہ سوال کیا کہ میں شفاعت کا سوال جو ہے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے روزہ انور کی طرف منہ کر کے کروں یا قبلے کی طرف منہ کر کے کروں؟ تو امام مالک نے یہ کہا تم سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے روزہ انور سے کیوں منہ پھیرتے ہو، جبکہ یہ قیامت کے دن تمہارے اور تمہارے والد حضرت آدم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بھی شفیع ہیں. اللہ. کہ جب قیامت کے دن سرکار علیہ الصلوۃ والسلام تمہاری بھی شفاعت فرمائیں گے
اور جب سرکار شفاعت فرمائیں گے تو پھر شفاعت کا باب کھلے گا، تمام انبیاء کرام شفاعت کریں گے، سوال کریں گے. مطلب یہ خلاف شرع کوئی نہیں ہے یہ؟ نہیں، دعا کے قبلہ آسمان ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا روزہ نہیں، وہ تو مومن کا دل کا قبلہ آقا کا. جہاں ریاض الجنہ کے بارے میں میرے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان ہے، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، جو میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان جو جگہ ہے وہ جنت کی کیاری، جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے، جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری. یہ بھی یاد رکھیں کہ جنت میں آ کے جہنم میں کوئی نہیں جائے گا انشاءاللہ. جو جنت میں آ گیا وہ جہنم میں نہیں جائے گا. اعلیٰ حضرت کے وہ شعر میں، جنت میں آ کے نار میں جاتا نہیں کوئی، شکر خدا نوید نجات و ظفر کی ہے، کہ جب انسان جنت میں آ گیا تو اب جہنم میں نہیں جائے گا. پھر اعلیٰ حضرت کا وہ بھی شعر ہے کہ اس طرف روزے کا نور، جب آپ ریاض الجنہ میں پہنچیں گے نا صاحب بھائی، تو الٹے ہاتھ پہ سرکار کا روزہ ہے، سیدھے ہاتھ پہ جو ہے وہ سرکار کا منبر ہے. وہ حالت کا شعر ہے کہ اس طرف روزے کا نور، اس سمت منبر کی بہار، بیچ میں جنت کی پیاری پیاری کیاری بہار. تو یہ جنت کا ٹکڑا ہے کہ یہ کیا خوش نصیبی ہے، خوش بختی نہیں کہ انسان اس جگہ پہ پہنچ گیا کہ جس کو حضور نے جنت کا ٹکڑا فرمایا، اور وہاں جا کے اپنے ایمان کی سلامتی کی دعا کریں، اور اللہ پاک ہم سب کی بے حساب بخشش مغفرت کرے. ادب کا خیال رکھیں. شعیب محفوظ کے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک پہنچ سکے.